الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، کرسچن ہو یا مسلمان ہو، کون ہے جو نہیں جانتا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے مشرکین سے جنگ مول لیا، اور انہوں نے مشرکین سے ایسے سوالات کیے کہ ان کی دھجیاں اڑا دیں، اور ان سوالات میں سے چند سوالات میں آج آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں، آپ کے سامنے یہ سوالات لے کر آیا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کیوں نہ ان کے نقش قدم پر چلا جائے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جس طرح سے اپنی قوم کے لیے اسوہ اور نمونہ اور قدوہ تھے، اسی طرح سے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اسوہ، قدوہ اور نمونہ تھے، آئیڈیل تھے۔ تو ہمارے لیے بھی ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اسوہ ہیں، نمونہ ہیں اور آئیڈیل ہیں۔ انہوں نے جو پہلا سوال مشرکوں سے کیا تھا اور اللہ کی مخلوقات کے پجاریوں سے جو سوال انہوں نے کیا تھا، اللہ کی مخلوق کو غوث اعظم، دستگیر، داتا، گنج بخش، غریب نواز، امیر نواز کہنے والوں سے جو سوال کیا تھا، وہ آج بھی سوال مشرکین کے ذمہ باقی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا: فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ، اگر یہ تمہارے داتا، یہ تمہارے بزرگ یہ بول سکتے ہوں تو ان سے پوچھ لو۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 63، ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں۔ اور اس کے جواب میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم صاف گوئی سے کام لی اور بولی کہ تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ ہمارے بابے، یہ ہمارے مشکل کشا، یہ ہمارے حاجت روا بول نہیں سکتے ہیں۔ جو بول نہ سکے وہ تمہاری مراد کیسے پوری کر سکے؟ مسلمانوں ذرا غور کرو، آج جن مقبور و مدفون کو پکارا جا رہا ہے، جن کی دعائی دی جا رہی ہے، کیا یہ وہ بول سکتے ہیں؟ جن کو آج داتا کہا جاتا ہے، غریب نواز کہا جاتا ہے، وہ مدفون اور مقبور ہی کیا، جس کو مرنے کے بعد دفن کر دیا جائے وہ کیا بولے گا؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا دوسرا سوال، نوجوانوں تم بھی سنو اور تم بھی یاد رکھو، تم بھی یہ سوال کرو۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا: قال بل يسمعونكم قال هل يسمعونكم اذ تدعون۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا: قال هل يسمعونكم اذ تدعون، سورۃ الشعراء آیت نمبر 72۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا: جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز کو سنتے ہیں؟ 9 من مٹی میں چلے جانے کے باوجود، جن کی مورتیاں تم تراشے ہوئے ہو، تلاش کر لائے ہوئے ہو، جب تم پکارتے ہو تو کیا تمہاری آواز یہ سنتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آج بھی کوئی موحد یہ سوال کرے شرک کے ٹھیکیداروں سے تو وہ حیران اور ششدر رہ جائیں گے، اور مشرکین کی وہی بات ہوگی جو اس زمانے کے مشرکین نے کہی تھی: قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بلکہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہی کرتے ہوئے پایا ہے، ہمارے پاس دماغ نہیں، ہم بغیر سوچے سمجھے بھیڑ چال چلنے والے ہیں۔ ایک بکری کنویں میں گری، تمام کی تمام بکریاں اسی کنویں میں چلی گئیں۔
یہ مشرکوں کا حال ہے، بھیڑ چال چلنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کے دور کے تمام مشرکین سے بھی سوال کیا جائے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ داتا، غوث، غریب نواز، مشکل کشا، حاجت روا، گنج بخش اور قطب ابدال کہہ کر پکارتے ہو، کیا وہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ اگر تم کہتے ہو ہاں سنتے ہیں تو دلیل پیش کرو، اور یہ بھی بتاؤ کہ تم زمین کے اندر کیوں رکھے ہوئے ہو، زمین کے اوپر لاؤ، مسئلے مسائل دینی تعلیم بھی ان سے حاصل کرو، کیوں مصیبت ہی میں تم ان کو پکارتے ہو؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اور اگر تمہارا جواب انہی مشرکوں والا ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی سب کرتے دیکھا ہے اس لیے ہم بھی کرتے ہیں، تو ابراہیم والا جواب ہے قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ اگر تم باپ دادا کی روش پر چل رہے ہو تو یاد رکھو تم بھی گمراہ، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ، تم بھی گمراہ اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہ۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تیسرا سوال سنو مسلمانوں، اور تم بھی مشرکوں سے پوچھو، چاہے کھڑے کی پوجا کرنے والا ہو، چاہے پڑے کی پوجا کرنے والا ہو، چاہے سلا کر پوجنے والا ہو یا کھڑا کر کے پوجنے والا ہو، ان سے سوال کرو کہ جن جن کو تم نے اللہ کے سوا مشکل کشا، حاجت روا بنا رکھا ہے، ان کی دہائی دیتے ہو، پوجا کرتے ہو، پرستش کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سوال سنو، او ینفعونکم او یضرون، تم بتاؤ یہ تمہارے مقبور مدفون یہ مردے تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ سورۃ الشعراء آیت نمبر 73۔ تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم مشرکوں کو لاجواب کر دینے والے سوالات کیسے کرتے تھے؟ اللہ پاک نے بتایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پہلے سے ہی ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے بالکل آگاہ تھے اور واقف تھے۔ مسلمانوں، شرک سے بیزاری کا اعلان کرو جس طرح سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شرک سے بیزاری کا اعلان کیا تھا، چاہے تمہارا کوئی قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو اپنے باپ سے بھی کھلم کھلا اور واضح انداز میں کہا تھا کہ میں تمہیں گمراہی کے دلدل میں دیکھ رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جواب میں مشرک سے کوئی جواب نہیں بن پڑا، کہتے قالوا بل وجدنا آبانا کذالک یفعلون۔ آج کے مشرکوں سے بھی یہ سوال ہے کہ تم رب کے قرآن سے کوئی دلیل دو یا نبی کے فرمان سے کوئی دلیل دو کہ فلاں داتا ہے، فلاں گنج بخش ہے، فلاں نفع کا مالک ہے، فلاں نقصان کا مالک ہے۔ کوئی جواب ان سے بھی نہیں بن پڑے گا، جس طرح سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے واضح انداز میں سوال کیا قال افرأیتم ما کنتم تعبدون۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا تم نے دیکھا جن کو تم پوجتے رہے ہو، کیا وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں؟ انتم وآباؤکم الاقدمون، تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی۔ فإنہم عدو لی الا رب العالمین، یہ تمہارے جتنے بھی گنج بخش ہیں، داتا ہیں، اللہ کے علاوہ جن جن کو تم نے یہ القاب دیے ہیں وہ تمام کے تمام ہمارے دشمن ہیں، تمام کے تمام ہمارے دشمن ہیں، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ شرک سے ایک مومن کا کیا واسطہ ہو سکتا ہے؟ شرک سے ایک موحد کو کیا دوستی ہو سکتی ہے؟ اہل شرک سے کیا محبت ہو سکتی ہے؟ اس لیے مسلمانوں تم غور کرو اور اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور توحید کے علم بردارو تم شرک کے ٹھیکیداروں سے یہ سوالات کرو جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قوم مشرکین سے سوال کیا تھا۔ تم بھی اگر واقعتاً موحد ہو تو توحید کا سکہ جماؤ اور اہل شرک کے ٹھکانوں پر جا جا کر یہ سوال کرو کیا یہ تمہارے معبود، یہ تمہارے مسجود، یہ تمہارے مقبور، یہ تمہارے مدفون بولتے ہیں، بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں، نفع پہنچا سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کوئی جواب نہیں، باپ دادا کی اندھی تقلید۔ اس لیے مسلمانوں اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور جس توحید کے لیے اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا ہے
اسی رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی روش پر چلنے والا بنائے، ہم سب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور آپ کے منہج پر اور آپ کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ تمام تر خرافات کا خاتمہ ہو جائے، تمام تر بدعات اور شرکیات کا قلع کما ہو جائے اور توحید کا سنت کا بول بالا ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔